أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرمائیے، لازواجک، اپنی ازواج یعنی اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے، ایمان والوں کی عورتوں سے آپ کہیے، یدنینا، وہ لٹکا لیا کریں، علیہن، اپنے اوپر، من جلابیبہن، جلابیب جلباب کی جمع ہے، جلباب کہتے ہیں بڑی چادر، من جلابیبہن، اپنی چادروں کا کچھ حصہ، من تبعیضیہ ہے، بعض کچھ، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی چادروں کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں، ذالک ادنا، یہ کم از کم اس لیے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین، اور انہیں ایذا اور تکلیف نہ پہنچائی جائے، ذالک ادنا، کم از کم اس کا فائدہ یہ ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین، اور انہیں کوئی ایذا اور تکلیف نہ پہنچائی جائے، وکانا، اور ہیں اللہ غفور الرحیم، بخشنے والے اور رحم فرمانے والے۔ یہاں اس آیت میں، بلکہ ان آیات میں آگے بھی آ رہی ہیں، مسلمان خواتین کو اب باقاعدہ پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے بھی طریقہ وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اس خیر کا اور اس نیکی اور اس بھلائی کا آغاز کیا جا رہا ہے، کہ سب سے پہلے آپ اپنی ازواج مطہرات سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، اور اسی طرح آپ پھر اس کے بعد جو مسلمان خواتین ہیں ان سے بھی کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جلابیب جلباب کی جمع ہے۔ اب جو موجودہ دور ہے نا، اب موجودہ دور کے اندر تو طرح طرح کے، پہلے برقع ہوتا تھا، اب عبایا آ گیا ہے، سلا سلایا، ایسے ہی پہنا، اوپر سکارف لے لیا۔ ہم جب کچھ عرصہ پیچھے جاتے ہیں، بلکہ اب بھی بہت سے علاقوں میں، اب بھی، میں پاکستان کی بھی بات کر رہا ہوں، بہت سے علاقوں میں اب بھی خواتین کے پاس ایک بڑی چادر ہوتی ہے، مخصوص چادر ہوتی ہے، اور وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس میں خواتین کا پورا وجود ڈھک جاتا ہے، بالکل۔ اچھا، یہ چادر اس وقت بھی خواتین کے پاس ہوتی تھی، لیکن انہوں نے اس طرح پہنی ہوتی تھی کہ اس سے ان کا سر اور بازو اور یہ تو ڈھکے ہوتے تھے، لیکن چہرہ بہرحال کھلا اور نمایاں ہوتا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ اب مسلمان عورت جو ہے اسے چاہیے کہ وہ جو چہرہ ہے اس کو بھی ڈھانپ کر جب باہر نکلے، ہم نے کل پڑھا تھا، اگر کوئی اجنبی گھر میں آئے، مرد نہیں ہے، عورت ہے اندر گھر میں، اور باہر اجنبی آیا ہے، تو عورت کو اس کے سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے جو بھی چیز مانگنی ہے یا جو بھی بات پوچھنی ہے وہ کی جائے۔ اب جب عورت باہر نکلے
تو اسی حجاب اور اسی پردے کا اہتمام کریں، اسی حجاب کا اور اسی پردے کا اہتمام کریں۔ یہاں پر آج اس کا حکم، یا آج کی آیت میں جو ہے اس کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے دو مقاصد بیان کیے، دو مقاصد، ایک ہے ان یعرفنا اور دوسرا ہے فلا یؤذین۔ ان یعرفنا پہچان، تعارف، تعارف پہچان، یؤذین اور فلا یؤذین حفاظت، پہچان لی جائیں کہ یہ مسلمان عورت ہے، لہذا پردہ جو ہے وہ مسلمان عورت کی پہچان اور اس کا تعارف ہے۔ فلا یؤذین، وہ ہر قسم کی ایذا سے محفوظ ہو جائیں، یہ حفاظت ہے۔ گویا پردے کے دو مقاصد اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے، ایک تعارف، پہچان کہ یہ مسلمان عورت ہے، اور دوسرا تحفظ اور حفاظت، اس کی برکت سے اللہ رب العزت ان کا تحفظ فرمائیں گے اور ان کو حفاظت عطا فرمائیں گے۔ یہ جب شروع کا وقت ہے، ابھی اسلامی تعلیمات نازل ہو رہی ہیں، مدنی دور ہے، مسلمان خواتین کچھ ضروریات کے تحت باہر نکلتی تھی، گھروں میں واش روم نہیں ہوتے تھے، خواتین کو قضائے حاجت کے لیے گھروں سے نکل کر باہر کھیتوں میں دور دراز جانا پڑتا تھا۔ ایسے میں باہر لوگ ہوتے تھے، ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے، ایمان والے تو چلے مسلمان ہیں، یہودی بھی تھے، منافقین بھی تھے، مشرکین بھی ہوتے تھے، ہر طرح کے لوگ۔ کئی مسلمان ایسے تھے ان کو یہ بات بڑی بری لگتی تھی کہ ہر کس و ناکس جو ہے وہ مسلمان خواتین کو دیکھتا ہے۔ بلکہ ان آیات کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ ایسے بدبخت بھی ہوتے تھے، مسلمان نہیں، ان میں زیادہ تر یہود ہوتے تھے، لڑکے، وہ مسلمان خواتین کی طرف اشارے بازیاں کرتے تھے، اور بعد میں جب ان کو ڈانٹا جاتا تھا، پوچھا جاتا، کہتے تھے جی ہمیں کیا پتا مسلمان عورت تھی، ہمیں پتا ہوتا تو ہم کیوں کوئی بات کرتے ان کے بارے میں، ہم تو یہ سمجھا کہ ہمارے اپنے ہی گھرانوں کی، تو ہم تو ان کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ لہٰذا ایک الگ پہچان اور شناخت ہونی چاہیے کہ یہ مسلمان عورت ہے، تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان آیات میں اس کا حکم فرمایا۔ تو اس کا ایک مقصد پہچان ہے، شناخت ہے، تعارف ہے کہ یہ مسلمان عورت ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تحفظ ہے، فلا یؤذین، اور اس کی برکت سے ان کو ایذا اور تکالیف سے وہ محفوظ رہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آج بھی اگر عورت پردے کو، حجاب کو اس طرح حجاب کرے کہ جس طرح حجاب کا مقصد ہے، آج بھی آپ یقین جانیں کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج حجاب بڑی حد تک ایک فیشن کے طور پر لیا جاتا ہے تاکہ ہم اور نمایاں ہو سکیں، حالانکہ اس کا مقصد کیا تھا؟ حفاظت اور اخفاء، تحفظ، پوشیدگی، مقصد یہ تھا۔ لیکن اب جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اور نمایاں، جیسا کہ ہم نے ابھی چند دن پہلے پڑھا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، وہ جو پرانے زمانے کی جاہلیت کی عورتیں جو تھیں، جاہلیت کے زمانے کی عورتیں، وہ اپنے آپ کو اس طرح بنا سنوار کے باہر نکلتی تھیں کہ وہ خوب نمایاں ہوں، اور نمایاں پن کی وجہ سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ تو اگر ایسا پردہ ہو، ایسا حجاب ہو، تو وہ تو اور زیادہ، اس کے بارے میں تو وہ حضور کا فرمان ہے نا، معراج کی رات میں نے دو طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو نہیں دیکھا کہ ان کو کیا سزا دی جائے گی۔ صنفانی لم ارہما، دو قسمیں ایسی تھی جن کو بھی میں نے نہیں دیکھا۔ ان میں ایک آپ نے فرمایا کہ کاسیات عاریات ممیلات مائلات،
کاسیات عاریات، ایسی خواتین جنہوں نے لباس تو پہنا ہوگا لیکن ان کا لباس ایسا ہے کہ وہ نہ پہننے سے بھی زیادہ نمایاں ہے، پہن کر بھی وہ بغیر پہنے ہوئی کیفیت ہے۔ کاسیاتن پہنی ہوئی ہیں لیکن عاریاتن بے لباس ہیں۔ یہ وہی ہے کہ ایسا لباس کہ جو اور نمایاں کرے، عورت کی ساخت کو، اس کے وجود کو، اس کے اعضاء کو اور نمایاں کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لم يدخلن الجنہ، یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ولم یجدن ریحھا، بلکہ یہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گی۔ وان ریحھا لتوجد من مسافۃ کذا وکذا، حالانکہ جو اس کی جنت کی خوشبو ہے وہ تو پتہ نہیں کتنی دور کی مسافت سے آ جاتی ہے۔ ہاں واقعتاً اگر اس طرح کے جس طرح جو مقصد ہے لباس کا، حجاب کا، اس اعتبار سے حجاب کیا جائے تو میں کم سے کم پاکستانی جو موجودہ معاشرہ ہے اس حوالے سے تو یہ کہہ سکتا ہوں 90% وہ جرائم جن کا تعلق خواتین سے ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں، 90% وہ جرائم۔ لیکن اس کے لیے پھر عورت کو سوشل میڈیا سے بڑی حد تک پیچھے ہٹنا پڑے گا، عورت کو 90% سوشل میڈیا چھوڑنا پڑے گا۔ اس وقت سوشل میڈیا پر جو عورت آ رہی ہے 10% اچھی عورت ہے، باپردہ ہے، نیک مقصد سے آ رہی ہے 10%، لیکن 90% کا مقصد جو ہے وہ بے غیرتی ہے، بے حیائی ہے، فحاشی پھیلانا ہے۔ اس 90% کو سوشل میڈیا سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ پھر 90% پیچھے ہٹ جائے اور اس کے علاوہ معاشرے کے اندر جس طرح حجاب کا حکم ہے اس طرح حجاب کرے تو انشاءاللہ عورتوں کے وہ مسائل جن کا تعلق ان کی ذات اور ان کی حفاظت سے ہے 90% عورت محفوظ ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا آبائی علاقہ ہے اٹک ہے، آبائی علاقہ ہمارا اٹک ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہاں پر کافی حد تک اب کہیں جب بہت زیادہ سوشل میڈیا پھیل رہا ہے نا، تھوڑے سے اس کے اثرات تھوڑے سے آ رہے ہیں۔ آج سے 5-6 سال پہلے تک میں جب جاتا تھا نا وہاں تو دیہاتوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں اور بڑے بڑے بازاروں میں نے اس چیز کو بڑا بغور دیکھا، کوئی عورت بے پردہ نہیں ہوتی تھی، ایک عورت بھی نہیں، جوان ہے، بوڑھی ہے، ہاں بہت بوڑھی عورت بیچاری نا جو لاٹھی ٹیک کے چلنے والی ہوتی تھی نا وہ عورت ہو تو ہو۔ گاڑیوں میں سفر کرتا تھا، میں نے جو اس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں تو بہت اچھا۔ ان کے بعد ایک چادر ہوتی ہے بڑی، عموماً خواتین کے پاس، اب آہستہ آہستہ وہ چادر کم ہو رہی ہے کیونکہ اب نئے ٹرینڈ آ رہے ہیں اور سب کچھ۔ وہ جو چادر ہوتی تھی نا وہ مخصوص چادر ہوتی تھی، گرین کلر کی چادر ہوتی تھی اور اس کے اوپر سرخ سرخ ڈاٹ بنے ہوئے ہوتے تھے، موٹی چادر ہوتی تھی۔ اس کو وہاں کی اصطلاح میں کہتے تھے چھیل، نام ہے اس علاقے میں چھیل۔ وہ جو چادر ہوتی تھی نا یہی جو جلباب ہے نا یہ بالکل وہی چادر ہوتی تھی۔ اچھا اس میں جب عورت اپنے آپ کو ڈھانپ کے جاتی تھی نا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ جانے والی 18 سال کی ہے، 28 سال کی ہے، 38 سال کی یا 78 سال کی ہے، الا یہ کہ بڑھاپے کی وجہ سے چل نہ پا رہی ہو عورت، جسم جھک گیا ہو تو الگ بات ہے، اس پہ کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، ورنہ نارمل چلتے ہوئے۔ نتیجہ یہ تھا کہ اس معاشرے کے اندر میں نے نہیں سنا کہ کسی خاتون کی عزت پر کسی بھی اعتبار سے حملہ کیا گیا۔ اب میں اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ ہم لاہور کے ہیں تو لاہور کا مزاج، ہم اس مزاج کے عادی ہیں، تو شادی تھی، ہم گئے ہوئے شادی پر، شادی والے گھر۔ اب گرمی تھی بہت زیادہ، دوپہر کا وقت تھا، بارات دوپہر کی تھی، شدید گرمی تھی، اندر حبس، اندر نا شدید حبس۔ تو ہم 4-5 لڑکے، لیکن یہ کافی پرانی بات ہے، کم سے کم کوئی میرا خیال ہے کوئی 20-22-25 سال پرانی بات۔ تو ہم نا 4-5 ایک عمر کے کزن جو ہے نا، ہم باہر نکل آئے، باہر چلتے ہیں، اندر بہت حبس ہے۔
گلی میں کھڑے ہوئے ہم، تو تھوڑی دیر کے بعد نا ایک علاقے کے ایک آدمی وہ کہنے لگے کہ یہ میرا گھر ہے تو آ جاؤ نا اندر بیٹھتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں نہیں کوئی نہیں، خیر ہے ہم ٹھیک ہے، نہیں نہیں آ جاؤ بیٹھتے ہیں۔ تو ہم نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، ہم تو خود باہر نکلے ہیں نا، اندر گرمی تھی۔ کہنے لگا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اب مہمان آئے ہیں کہ گلیوں میں نہیں کھڑے ہوتے کیونکہ خواتین نے گزرنا ہوتا ہے، شادی والے گھر ہیں نا تو خواتین آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اچھا نہیں لگتا گلی میں کھڑے ہوتے۔ یہ میرے ساتھ خود بیتا ہوا واقعہ ہے۔ ان يعرفنا فلا يؤذین، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کا میں عینی شاہد ہوں۔ اور آج بھی اگر وہ خاتون جو ہے ہمارے معاشرے کی، وہ اپنے آپ کو اس طرح اللہ کے حکم کے مطابق محفوظ کر لے تو پھر کوئی نہ اس کی طرف انگلی اٹھائے گا اور نہ کوئی اس کی عزت پہ حملہ کرے گا۔ یا ایھا النبی، اب صرف ترجمہ کریں گے، یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرمائیے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے کہیے، یدنین، اب یہ جو نساء المؤمنین ہے نا، یہ اس میں قیامت تک کی عورتیں آ گئی۔ ازواج اور بنات مخصوص ہیں، حضور کی بیویاں اور حضور کی بیٹیاں، لیکن نساء المؤمنین قیامت تک کی عورتیں اس میں آ گئیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ جو اپنی بڑی چادریں ہیں ان کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر بھی لٹکا لیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ وہ پہچان بھی لی جائیں اور ان کو کوئی تکلیف اور ایذا بھی نہ پہنچائی جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ لئن، اگر، لم ینتہ، نہ باز آئے، اگر باز نہ آئے، المنافقون، منافق، اگر منافق باز نہ آئے، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، مرض، مرض ہے، وہ باز نہ آئے، والمرجفون، اور افواہیں پھیلانے والے، فی المدینتی، شہر مدینہ میں، اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے اگر یہ باز نہ آئے۔ اچھا، یہ افواہیں پھیلانے والے ایک طبقہ ایسا تھا، منافقین بھی، یہود بھی، اگر مسلمان کہیں بھی جہاد پہ جاتے تو وہ الٹی سیدھی افواہیں پھیلانا شروع کر دیتے۔ اوہو مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، بڑا نقصان ہو گیا، مسلمان شہید ہو گئے، تاکہ جو مدینہ کے اندر جو لوگ ہیں ان کے مورال ڈاؤن ہو اور ایک خوف پھیلے وہاں پر اور بد امنی پیدا ہو، وہ ایسا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ باز نہ آئے، منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور شہر و مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے اگر باز نہ آئے، لنغرینک، ہم پیچھے لگا دیں گے آپ کو، بہم، ان کے، ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، ثم، پھر، لا یجاورونک، وہ آپ کے پڑوس میں رہ نہیں پائیں گے، فیہا، اس مدینہ میں، الا قلیلا، مگر بہت کم، پھر وہ یہاں رہ نہیں پائیں گے، پھر وہ زیادہ عرصہ یہاں رہ نہیں پائیں گے۔ لہذا ان کی خیر اسی میں ہے کہ وہ انسان بن جائے، نہ تو مسلمان خواتین کو تنگ کریں، نہ انگلی اٹھائیں، نہ ان کے خلاف بات کریں، اور نہ ہی مدینہ کے اندر بد امنی پیدا کریں، افواہیں پھیلائیں۔ ملعونین، یہ دھتکار دیے جائیں گے، اینما، جہاں کہیں، ثقفوا، پائے گئے، اخذوا، پکڑ لیے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور بری طرح مار ڈالے جائیں گے، اور بری طرح مار ڈالے جائیں گے۔ سنت اللہ، یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے، فی الذین، ان لوگوں میں، خلو من قبل، جو اس سے پہلے گزر چکے، یہی اللہ کا طریقہ ان لوگوں میں بھی رہا ہے جو اس سے پہلے گزر چکے، یعنی جو لوگ اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اللہ ایمان والوں کو ان کے پیچھے لگا دیتے تھے اور پھر ان کا رہنا جو ہے وہ محال ہو جاتا تھا۔ وَلَن تَجِدَ، اور آپ نہیں پائیں گے، لِسُنَّتِ اللَّهِ، اللہ کے طریقے میں، تبدیلا، کوئی تبدیلی، آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔
यस्अलुका पूछते हैं आपसे, सवाल करते हैं आपसे, अन्नास लोग, अनिस्साअ क़यामत के बारे में। अब ये सूरत अपने आखिरी मज़ामीन में है, चुनाचे एक बड़ा मज़मून क़यामत के बारे में, ईमान बिल आखिरत, अब उसका तज़किरा है। यस्अलुका अन्नासु अनिस्साअ, लोग आपसे पूछते हैं क़यामत के बारे में। कुल, आप फरमाइए, इन्नमा इल्मुहा, उसका इल्म इंदल्लाह, अल्लाह के पास है। आप फरमाइए कि उसका इल्म तो अल्लाह के पास है। वमा युदरीका, और आपको क्या मालूम, लअल्ल अस्साअ, शायद के क़यामत, तकूनु करीबा, तो करीब ही आ चुकी हो। आपको क्या मालूम, ये जो पूछ रहे ना कब आएगी कब आएगी, और भाई हो सकता है वो करीब आ गई हो। होगा क्या? अच्छा, जब क़यामत आ जाएगी तो होगा क्या? इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, लानल काफिरीन, काफिरों को हर रहमत से महरूम कर दिया है। अल्लाह ने काफिरों को हर रहमत से महरूम कर दिया है। वह अअद्द, और तैयार कर रखी है, लहुम, उनके लिए, सईरा, भड़कती हुई आग, खालिदीन फीहा अबदा, और वो हमेशा हमेशा उसी लानत और उसी अजाब के अंदर रहेंगे। ला यजिदूना, नहीं वो पाएंगे, वलियन, कोई दोस्त, वला नसीरा, और ना ही कोई मददगार। यौमा, उस दिन, तुक़ल्लब, उलट पुलट किए जाएंगे, वजूहुहुम, उनके चेहरे, फिन्नार, जहन्नम की आग में। ये तक़ल्लुब किसे कहते हैं? तक़ल्लुब, तुक़ल्लब उसी से है ना। तक़ल्लुब किसे कहते हैं? आसान लफ्जों में, आपने सीख कबाब बनते हुए देखा होगा। सीख कबाब, उसमें क्या होता है, पहले एक साइड रखी जाती है, फिर वो साइड ऊपर करके दूसरी साइड नीचे की जाती है। क़यामत के दिन क्या होगा? यही हाल जहन्नम की आग में जहन्नमियों का किया जाएगा। कभी उनका एक साइड वो उसमें दागी जाएगी, और कभी दूसरी साइड दागी जाएगी। यौम तुक़ल्लबु वजूहुहुम फिन्नार, जब उनके चेहरे जहन्नम की आग में उलट पुलट किए जाएंगे। यक़ूलून, और वो कहेंगे, या लैतना, ए काश, अताअना अल्लाह, हमने अल्लाह का कहना माना होता, व अताअना रसूला, और काश हमने रसूल का कहना माना होता। काश हम अल्लाह की इताअत की होती, और काश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की होती। वक़ालू, और वो कहेंगे, रब्बना, ए हमारे रब, इन्ना अताअना, हमने तो इताअत की थी, सादतना, अपने सरदारों की, व कुबराअना, और अपने बड़ों की, वडेरों की, और लीडरों की। अब सब इसमें आ जाएंगे, सादत और कुबरा, इसमें ये सारे तबकात आ जाते हैं। हमने तो अपने वडेरों की, अपने लीडरों की, और अपने हुक्मरानों की, और अपने सरदारों की, हमने तो उनका कहना माना। फ़अज़ल्लूना, उन्होंने तो हमें गुमराह कर दिया, अस्सबीला, सीधे रास्ते से, उन्होंने हमें सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया। रब्बना, ए हमारे रब, आतिहिम, उनको दीजिए, ज़िअफ़ैनी, दुगना, मिनल अज़ाब, अज़ाब, अल्लाह उनको दुगना अज़ाब दीजिए। खुद भी गुमराह थे, हमें भी गुमराह किया। वल्अन्हुम, और अल्लाह उन पर लानत फरमाइए, लानन कबीरा, बहुत बड़ी लानत, या अल्लाह उन पर लानत फरमाइए, बहुत बड़ी लानत। तो ये अंजाम होगा उन लोगों का जो आखिरत को मानने को तैयार नहीं है, और अपने कुछ जाहिलों के पीछे लगकर वो आखिरत के मुनकिर हुए पड़े हैं, आखिरत का इनकार कर रहे हैं। आखिरत में फिर उनके साथ ये होना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तकूनू, ना हो जाना, कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह, आज़ौ मूसा, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को ईज़ाएं पहुंचाई, मूसा अलैहिस्सलाम को जिन्होंने तकालीफ दी। बहुत सारे वाक़यात हैं, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी ले लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्होंने बिल आखिर ये कहा था, बिल आखिर,
لا املک الا نفسی و اخی، اے اللہ میں صرف اپنا اور اپنے بھائی کا ذمہ لیتا ہوں، اپنی قوم کا میں کوئی ذمہ نہیں لیتا۔ فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اللہ مجھے ان سے الگ کر دے۔ اتنا تنگ کیا موسیٰ علیہ السلام کو، اتنا تنگ کیا کہ حالانکہ ان کے سب سے بڑے محسن حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، کہ جنہوں نے ان کو بدترین اذیت والی زندگی سے نجات دلائی اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے، اور ان کو ایک بڑی عزت والی زندگی ملی، اقتدار، عزت، سب کچھ ملا ان کو۔ لیکن جس نے، جو سب سے بڑا محسن تھا، جس نے یہ سب دلایا، اس کو قدم قدم تنگ کیا، قدم قدم اس کو تنگ کیا۔ دوسرے نبی ہارون علیہ السلام تھے نا، ان کے بارے میں تو ہم بار بار پڑھ کے آئے ہیں کہ اے بھائی میں تو ڈر گیا تھا، انی خشیت، میں تو ڈر گیا تھا، ان یقتلون، یہ تو مجھے مارنے والے تھے، یہ تو مجھے قتل کرنے والے تھے، اے موسیٰ یہ تو مجھے قتل کرنے والے تھے۔ اور یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں تھی، ابھی ان کو آزادی ملے چند ماہ ہوئے تھے، چند ماہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے، ہارون علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بڑا ہی وہ ظالمانہ برتاؤ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں خبردار، تمہارا کوئی طرز عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی طرز عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو حضور علیہ السلام کے لیے ایذا اور تکلیف والا ہو۔ فبرأہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بعیب ثابت کر دیا، مما، اس سے جو قالو، انہوں نے کہا، جو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سب سے بعیب ثابت کر دیا۔ وکانا، اور موسیٰ علیہ السلام تھے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وجیہا، بڑی عزت و آبرو والے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت و آبرو والے تھے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وقولوا قولا سدیدا، اور قول سدید کہا کرو۔ ایک دفعہ اس کو بند کر کے آن کریے۔ وقولوا قولا سدیدا، اور اے ایمان والو قول سدید کہا کرو۔ قول سدید ہر اعتبار سے صحیح، درست، واضح بات، ہر اعتبار سے، سچ ہو، جھوٹ نہ ہو، خیرخواہی ہو، بدخواہی نہ ہو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر بندہ کسی کا خیرخواہ اپنے آپ کو شو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اندر کوئی اور غلاظت پل رہی ہوتی ہے، کوئی اور اندر مکاری چل رہی ہوتی ہے۔ نہیں، قولوا قولا سدیدا، نکاح کے موقع پر یہی آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دلہا اور دلہن دونوں سے یہ کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو اور قول سدید کہنا۔ مطلب اب خاوند اور بیوی، ان کا کوئی معاملہ الگ نہیں رہا، پرسنل لائف نہیں رہی، بلکہ اب تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آپ مرج ہو گئے ہو۔ آج مجھے میسج آیا کہ یو فون اور ٹیلی نار مرج ہو گئے ایک دوسرے میں، اب یو فون ٹیلی نار ہے، اب ٹیلی نار یو فون ہے۔ میاں بیوی اب نفع نقصان جوائنٹ ہو گیا، سب کچھ جوڑ دیا اللہ نے ان کو۔ نکاح کا مقصد یہی کہ عقد نکاح یعنی عقد جوڑ، اب ان میں پرسنل کچھ نہیں رہا، اب جو کچھ بھی ہے وہ جوائنٹ ہے، مشترک ہے وہ، ٹھیک ہے۔ لہذا اب خاوند کا راز بیوی کا راز ہے، اور بیوی کا راز خاوند کا راز ہے۔ اب خاوند کا راز بیوی کا راز، اب خاوند بیوی کو بدنام نہ کرے، بیوی خاوند کو بدنام نہ کرے، خاوند بیوی سے جھوٹ نہ بولے، بیوی خاوند سے جھوٹ نہ بولے، خاوند بیوی سے نہ چھپائے، بیوی خاوند سے نہ چھپائے۔ یہ ساری چیزیں قولاً سدیدہ کے اندر آتی ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ غلط لوگ، بہت ہی گندی ذہنیت کے لوگ، میاں بیوی کے رشتے کو آج بڑا ہی
گندا کرنے. ان کے لیے اللہ کا جملہ یہ ہے اتقوا اللہ، خدا کا خوف کھاؤ، ڈرو اللہ سے، بچو اللہ کی نافرمانی سے. کچھ کردار بڑے غلیظ کردار اور میاں بیوی کے رشتے کو، اور وہ گندی ترین باتیں کہ جو بندہ اپنے آپ سے بھی نہیں کرتا، وہ اوپن لے آ کر وہ لائیو اور میڈیا پر وہ کرتے ہیں. اتقوا اللہ، خدا کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، قول سدید کہو. یصلح، ٹھیک کر دیں گے اللہ تعالیٰ لکم، تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال کو. جب تم اللہ سے ڈرو گے نا اور قول سدید کا معاملہ کرو گے، اللہ تمہارے سارے معاملات ٹھیک کر دیں گے. اللہ تمہارے معاملات ٹھیک کر دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہیں بخش دیں گے، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. وَمَنْ يُطِعْ، اور جو فرما برداری کرتا ہے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے. اِنَّا، بے شک، عَرَضْنَا، ہم نے پیش کی، الامانت، امانت، ہم نے امانت پیش کی، علی السماوات، آسمانوں پر، والارض، زمینوں پر، والجبال، اور پہاڑوں پر. ہم نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پر امانت پیش کی. فابینا، انہوں نے انکار کر دیا، ان یحملنہا، اس امانت کو اٹھانے سے. واشفقن منہا، اور یہ آسمان، زمین، پہاڑ ڈر گئے اس امانت کو اٹھانے سے، انکار کر دیا اور ڈر گئے. وحملہا الانسان، اور اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا، یہ ذمہ داری انسان نے اپنے سر لے لی. انہو، بے شک یہ، کانا ہے، ظلومن، بڑا ہی ظالم، جہولا، اور بڑا ہی جاہل. انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی جاہل ہے. اچھا، یہ امانت کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ امانت اور ذمہ داری، اس کائنات میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو ایک الگ اختیار دیا گیا. دو مخلوقات، انسان اور جنات، کو اختیار نہیں دیا گیا. باقی پیدا ہوئے ہو اضطراری طور پر، تکوینی طور پر تم چلو گے، بس تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم اسی مقصد پہ رہو گے. چنانچہ ہر مخلوق اسی مقصد پر. فرشتوں کو پیدا کیا گیا، وہ، میں ایک مثال، چھوٹی سی مثال سمجھانے کے لیے دیتا ہوں. آج کل ایک ٹیکنالوجی آ رہی، روبوٹ. روبوٹ کیا ہے؟ اس کے اندر اپنی چوائس ہے ہی نہیں ہے، اس کے اندر اپنی مرضی ہے ہی نہیں. اس کو مالک نے جس طرح ڈیزائن کر دیا ہے اور جو فیڈ کر دیا اس نے وہی کرنا ہے، بس. اگر مالک نے کہا نا سیدھا جاؤ تو وہ سیدھا جائے گا، وہ رائٹ نہیں ہوگا، وہ لیفٹ نہیں ہوگا. اگر مالک نے اس کے اندر ٹائم فکس کر دیا نا تو اس نے اسی ٹائم پر کرنا ہے. روبوٹ. اب صرف مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. فرشتے ایسے ہیں، ان کے اندر اللہ نے ایک چیز فکس کر دی ہے، بس وہ وہی ہے. جانوروں کے اندر بھی تقریباً یہی معاملہ ہے، ان کو کسی پرپس کے لیے بنایا گیا ہے اور وہ اسی پرپس پہ ہیں، بس. ہوائیں، بارش، پہاڑ، آسمان، زمین، نباتات، اور یہ سب صرف انسان اور جنات، یہ دو مخلوقات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا، جس طرح میں کہوں گا اس طرح کرو گے تو جنت ہے، اور جس طرح میں کہوں گا اس طرح نہیں کرو گے تو جہنم ہے. اپنے اختیار کو میرے حکم کے مطابق تو جنت، اور اپنے اختیار کو اپنی مرضی سے تو جہنم. پہاڑ کہنے لگے یا اللہ ہمیں معاف کر دیں. ایسا نہ ہو کہ ہم سے غلطی ہو جائے اور ہم جہنمی بن بیٹھیں. آسمانوں نے کہا یا اللہ نہیں. ایسا نہ ہو غلطی کر بیٹھیں اور جہنمی بن جائیں. زمینوں نے کہا نہیں یا اللہ. ساری مخلوقات نے کہا نہیں یا اللہ. اس مٹی کی باری آئی، اس مٹی کی باری آئی، وحملها الانسان، اس نے کہا یا اللہ میں چاہتا ہوں، یا اللہ میں چاہتا ہوں وہ جو آپ کی بہت بڑی عظمت ہے نا اور بہت بڑا انعام ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو حاصل کروں. اللہ میں وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. انسان نے اللہ کے اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے
اور وہ بہت بڑا انعام ہے، وہ میری اور آپ کی سوچ سے بہت آگے۔ اس میں انسان نے کہا میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کی نافرمانی سے بچوں، وحملها الانسان، انسان نے اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ ظالم اس لیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اٹھانے کے باوجود پھر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا۔ ظالم ہے، جاہل اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں کہ یہ کیا کچھ لے گیا ہے، تو پتہ نہیں کہ یہ کیا کچھ، اسی لیے تو پھر فرشتوں سے کہا بھائی سجدہ کرو اس کو، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو۔ پھر اسی لیے ہم پہلے پارے میں پڑھ کے آئے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین میں جو کچھ ہے نا تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے لیے۔ اب یہی انسان جب سیدھا ہو جائے اور اس ذمہ داری پہ پورا اترے تو پھر فرشتے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اس سے، پھر کوئی مخلوق اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ لیعذب اللہ، اچھا اب اس سب کا انجام کیا ہوگا؟ اس انسان نے ذمہ داری تو اٹھا لی، اب نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ انسان دو حصوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک وہ حصہ ہوگا، وہ انسان ہوں گے جو اس ذمہ داری پہ پورا اتریں گے، اور ایک وہ ہوں گے جو پورا نہیں اتریں گے۔ جو پورا نہیں اتریں گے ان کا کیا ہوگا؟ لیعذب اللہ، عذاب دیں گے اللہ، المنافقین، منافقین کو اور منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافق عورتوں کو، والمشرکین اور مشرک مردوں کو، والمشرکات اور مشرک عورتوں کو، ان کو اللہ عذاب دیں گے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ، اور مہربانی فرمائیں گے، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے مردوں پر، وَالْمُؤْمِنَاتِ اور ایمان والی عورتوں پر مہربانی فرمائیں گے۔ وَكَانَ، اور ہیں، اللہ اللہ، غفوراً بخشنے والے، رحیماں رحم فرمانے والے۔ صدق اللہ العظیم۔